ہم شریعت پر معاذ اللہ ہم شریعت پر انگلی اٹھانے والے لوگ نہیں ہیں، نہ ایسے کام کرنے والے ہیں کہ جن کاموں کی وجہ سے شریعت پر انگلی اٹھائی جائے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ قدم قدم پر جان کی پرواہ نہیں کرتے، مصطفیٰ کی شریعت کی پرواہ۔ تو آج الحمدللہ یہ جو محفل سجی ہے، اس کا بنیادی مقصد ایک یہ بھی ہے کہ جہاں لوگوں کی یہ رات گناہوں کی نظر ہوئے، وہاں پر مدینے والے کے غلاموں کی یہ رات اللہ رسول کے ذکر میں۔ اللہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول۔ چند گزارشات۔ عطائے رسول ہند الولی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچاؤں میں۔ دیکھیں، دنیا کے اندر یہ لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ ہر چھوٹے کو اپنے بڑے پر فخر ہوتا ہے۔ اگر کوئی شاگرد ہے اس کو اپنے استاد پر فخر ہے، اگر بیٹا ہے اسے اپنے باپ پر ناز ہے، باپ پر فخر ہے، اگر کوئی مرید ہے اسے اپنے پیر پر فخر ہے۔ لیکن قربان نہ ہو جائے، ہم عطائے رسول ہند الولی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں پر کہ اللہ اکبر، جہاں بیٹے کو باپ پر فخر رہے، شاگرد کو استاد پر فخر رہے، مرید کو پیر پر فخر رہے، ہونا بھی چاہیے، مگر غریب نواز اس ذات کا نام ہے کہ جن کے پیر کو خود غریب نواز پر فخر ہے۔ سرکار خواجہ عثمان ہرولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، لوگوں یہ معین الدین اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا محبوب، اور یہ میرا مرید وہ مرید ہے کہ سب کو پیر پر فخر رہتا ہے، مگر عثمان ہرولی کو اپنے مرید معین الدین وہ سرکار غریب نواز پیر کو مرید پر فخر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شان کیا عظمتیں سرکار غریب نواز کو عطا فرمائی۔ آپ کا نام حسن ہے، کیا نام ہے؟ معین الدین غریب نواز، عطائے رسول، نائب رسول، یہ سب آپ کے القابات ہیں۔ سبحان اللہ۔ نام آپ کا حسن، اور یہ صرف غریب نواز کا نام ہی غریب نواز نہیں ہے۔ جیسے کئی لوگوں کے نام تو رکھ دیے گئے، یا کئی لوگوں کو القابات تو بڑے بڑے دے دیے گئے، مگر ان کی زندگیوں کا جائزہ لو تو پتہ چلتا ہے جو لقب ان جناب کو دیا گیا، اس لقب کی اس کی زندگی میں ایک بھی جھلک نظر نہیں آتی۔ القابات تو بڑے بڑے لوگوں کو دے دیے گئے، نام تو بڑے بڑے لوگوں سے پوچھ کر کے رکھ دیے گئے، مگر اس نام کی، اس لقب کی زندگی کے اندر کوئی جھلک نظر نہیں آتی۔ لیکن جب سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو لقب ملا غریب نواز کا، یہ صرف لقب ہی نہیں ہے، بلکہ آپ سرکار غریب نواز کی جب زندگی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غریب نواز کو بچپن ہی سے غریب نواز بنایا، بچپن ہی سے غریب نواز بنایا، بچپن ہی سے۔ آپ کی والدہ خود فرماتی ہے، سبحان اللہ، دیکھو حسنی حسینی شہزادے کا نام سرکار غریب نواز ہے، آپ حسنی حسینی ہیں، یعنی آپ کا سلسلہ نسب امام حسن سے بھی جا کر کے ملتا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جا کر کے ملتا ہے۔
آپ نجیب الطرفین سید ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو صرف آپ کا لقب ہی غریب نواز نہیں، آپ جب سرکار غریب نواز کی زندگی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا بچپن ہی سے اللہ نے سرکار غریب نواز کو غریب نواز بنایا ہے. آپ کی والدہ خود کہتی ہے میرے بیٹے حسن معین الدین کا بچپنا تھا، یہ باہر جاتا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر لے کر کیا جاتا اور کہتا ماں بچوں کو میں لے کر کے آ گیا ہوں، کھانا تو تیار کر دے. کھانا تیار کروایا جاتا، دسترخوان لگوایا جاتا اور بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے دسترخوان پر بٹھا دیا جاتا. جب چھوٹے چھوٹے بچے دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہوتے تھے اس وقت سرکار غریب نواز اپنی ماں کے دامن سے لپٹ جاتے اور کہتے ماں جب غریب کا بچہ کھانا کھاتا ہے تو دل کو کتنا سکون ملتا ہے، طبیعت کو کتنا اچھا لگتا ہے. یہ بچپنا ہے سرکار غریب نواز کا. اللہ اکبر. یہ ہماری اور آپ کی کنڈیشن ہے کہ اگر ہم سے اور آپ سے کوئی پوچھے ولی کی پہچان کیا ہے، ولی کی پہچان کیا ہے، ہم کہیں گے جس نے اچھے کپڑے پہن رکھے ہیں، ہاتھوں میں جس کے 10-12 انگوٹھیاں ہیں، بال جس نے بڑے کر لیے ہیں، جس نے کپڑے رنگ برنگے پہن رکھے ہیں. ہم تو اسے ولی سمجھتے ہیں جو ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے، جو دریا پر چلتا ہوا نظر آئے. مگر کسی نے سرکار غریب نواز سے پوچھا سرکار آپ بتائیں نا ولی کی پہچان کیا ہے. ارشاد فرماتے ہیں جو ولی ہوگا اس میں 3 چیزیں ہوگی. کتنی چیزیں؟ نمبر 1 ارشاد فرماتے ہیں اس میں دریا جیسی سخاوت ہوگی. کس کے جیسی؟ دریا جیسی. دریا پر پانی لینے کے لیے مسلم آئے تو بھی دے دیتا ہے، غیر مسلم آئے تو بھی دے دیتا ہے، سکھ آئے تو بھی دے دیتا ہے، عیسائی آئے تو بھی دے دیتا ہے. دریا پر پانی لینے کے لیے آنے والوں کا مذہب نہیں دیکھا جاتا، دھرم نہیں دیکھا جاتا. وہ پانی کا سوال کر کے دریا کے پاس آئے، دریا کسی کو منع نہیں کرتا ہے، آنے والوں کو پانی دے دیتا ہے. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جو اللہ کا ولی ہوگا اس میں دریا جیسی سخاوت ہوگی. آپ کا یہ قول نگاہوں کے سامنے رکھے اور پھر سرکار غریب نواز کی بارگاہ کو نگاہوں کے سامنے رکھے. قسم خدا کی جب تک زمین پر تھے اس وقت بھی بلا مذہب و ملت آنے والوں کی جھولیوں کو بھرا اور آج زمین کے اندر اللہ اکبر آنے والے کا مذہب نہیں دیکھا جاتا، آنے والے کا دھرم نہیں دیکھا جاتا. آیا خالی دامن ضرور ہے مگر جب یہاں سے پلٹتا ہے تو اپنی جھولی کو بھرا. یہ سرکار غریب نواز آنے والے کا مذہب اور دھرم نہیں پوچھا جاتا. اگر غلام آیا ہے تو اس کی بھی جھولی، ویسے تو آتے سارے غلام ہیں. کوئی بھی آئے فرمایا جو ولی ہوگا اس میں دریا جیسی سخاوت. سبحان اللہ. کسی نے پوچھا تھا سرکار غریب نواز سے سرکار آپ کو کیا پسند ہے؟ فرماتے ہیں لوگوں کو کھانا کھلانا مجھے پسند ہے. اور کیوں پسند نہ رہے غریب نواز کو کھانا کھلانا؟ آپ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں. بخاری شریف کتاب الایمان کی یہ ابتدائی حدیث. فرمایا میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ السلام کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ کیا پوچھا گیا؟ کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تطعم الطعام وتقرأ السلام. لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو سلام کرنا یہ بہترین اسلام ہے.
فرمایا جو ولی ہوگا اس میں دریا جیسی سخاوت ہوگی۔ آپ جس ولی کی زندگی پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، ہر ولی کی زندگی میں آپ کو بنیادی چیز سخاوت نظر آئے گی۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے اگر کسی کو دیا ہے اسے چاہیے کہ رب کے دیے ہوئے، دیکھو ایک چیز عرض کرتا چلوں، خرچ کرنے والوں نے کس کی شان سے خرچ کیا، سبحان اللہ۔ ابھی یہ جمادی الاخری کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان ہے اور ان قریب یہ ہمارے درمیان سے رخصت ہونے والا ہے اور پھر افق پر رجب شریف کا چاند نظر آئے گا، سبحان اللہ۔ یہ جمادی الاخری کا مبارک مہینہ، اس کی 22 تاریخ کو ہم نے اور آپ نے صداقت کے تاجدار جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج پیش کیا۔ آپ دیکھو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضور علیہ السلام کے غلاموں کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا کتنا پسند جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے انہیں بھی خوب مال عطا فرمایا، لیکن صدیق اکبر کا مال خرچ ہوا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پر خرچ ہوا ہے، دین کے کاموں میں خرچ ہوا ہے۔ خود میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں جتنا مجھے کسی کے مال نے فائدہ نہیں دیا اتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے۔ اور اگلا جملہ سنے کر بجائے آقا فرماتے ہیں میں نے ابو بکر کے مال کو ابو بکر کا سمجھ کر کے خرچ نہیں کیا، ابو بکر کے مال کو میں نے اپنا مال سمجھ کر کے خرچ کیا ہے۔ وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خرچ کیا، انتقال کے وقت اپنی بیٹی ام المؤمنین محبوب رب العالمین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں عائشہ مجھے کفن یہ جو پرانا کپڑا میں نے پہن رکھا ہے اسی میں دے دیا جائے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا کیوں بابا، مرنے والوں کو تو کفن نئے کپڑے میں دیا جاتا ہے، آپ کہتے ہو کہ پرانے میں دے دیا جائے۔ اب جواب سنو کتنا خرچ کیا، کتنا خرچ، کہتے ہیں نئے کپڑوں کی ضرورت مرنے والوں سے کئی زیادہ زندوں کو ہوتی ہے۔ جو چادر کفن کے لیے میرے بدن پر ڈالی جائے کئی زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس چادر کو کسی غریب کی بیٹی کا سر ڈھانپنے کے لیے اسے دے دی جائے۔ اتنا خرچ کیا انہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں۔ جو اللہ کا ولی ہوگا اس میں دریا جیسی سخاوت، سبحان اللہ اکبر۔ دیکھو جب بات صدیق اکبر کی آئی تو چیز اور عرض کرتا چلو، کیا عزتیں، کیا عظمتیں، کیا شانیں اللہ نے صداقت کے تاجدار ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی۔ اتنے میرے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں آپ کا پتہ کیا ہے تو ہر بندہ اپنا اپنا پتہ بتائے گا۔ کوئی کہے گا میں اجمیر معلیٰ میں اتنے نمبر گلی میں رہتا ہوں، میں اجمیر معلیٰ میں اتنے نمبر وارڈ میں رہتا ہوں، میں اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر فلاں جگہ رہتا ہوں۔ ہر بندہ اپنے اپنے اعتبار سے اپنا پتہ بتائے گا، مگر غریب نواز کے قدموں میں رہنے والوں کبھی دل پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر کے صدیق اکبر سے بھی تو ان کا پتہ پوچھو اور عرض کرو سرکار ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ذرا بتاؤ نا آپ کا پتہ کیا ہے؟ تو آواز آئے گی ہمارا کوئی پتہ نہیں، ہم نے اپنے پتے کو نبی کے پتے میں گم کر دیا۔ کسی سے نبی کا پتہ پوچھ کر گنبد خضرا چلے آنا، مکان ایک ہے، نبی کے قدموں میں ابو بکر بھی رہتا ہے، عمر بھی رہتا ہے۔
عطا فرمائی. دیکھو آپ کا ذوق. ایک چیز اور عرض کرتا چلوں، انسان کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ پیار 3 چیزوں سے ہوتا ہے. کتنی چیزوں سے؟ نمبر 1 مال، خوب محبت رہتی ہے. اس وقت جتنے جھگڑے ہیں بنیادی وجہ ہی مال ہے. بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، وجہ مال. بیٹا باپ سے بات نہیں کرتا، وجہ مال. رشتہ داریاں خراب ہو گئی، وجہ مال. اپنوں کو لوگوں نے جیل میں بٹھوا دیا، وجہ مال. گھروں کے اندر جھگڑے ہیں، وجہ مال. اتنی محبت اللہ خیر فرمائے. انسان کو مال سے خوب محبت رہتی ہے. جھوٹ بولا جا رہا ہے، وجہ مال. دھوکہ دے کر کے کمایا جا رہا ہے، وجہ مال. انسان حلال حرام کی تمیز بھول چکا، وجہ مال. سال گزرنے کے بعد بھی زکوٰۃ فرض ہو گئی مگر زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، وجہ مال. پیسہ اتنا ہے کہ یہ صاحب نصاب بن چکا ہے، اس پر حج فرض ہو گیا ہے مگر حج نہیں کر رہا، وجہ مال ہے. اللہ نے خوب نوازا ہے مگر آنے والے دروازوں پر آنے والوں کو دھتکار دیا جا رہا ہے، وجہ مال کی محبت. انسان کو مال سے خوب محبت رہتی ہے. اور دوسری چیز، انسان کو جان سے بے پناہ محبت رہتی ہے. خوب محبت کرتا ہے انسان اپنی جان سے. اور تیسری چیز اولاد سے بھی انسان کو خوب محبت ہوتی ہے. یہ 3 چیزیں جس سے ہر کسی کو محبت رہے. لیکن واہ ہے ابو بکر صدیق، آپ کی عظمتوں کو سلام. جب باری حضور کی بارگاہ کی آئی تو یہ 3 چیزیں جن سے ہر کوئی بے پناہ محبت کرتا ہے، ابو بکر نے ان تینوں کو حضور کے قدموں پر قربان کر دیا. مال بھی قربان کیا اور جان بھی قربان کی. غار ثور میں جو سانپ نے ڈنک مارا، سانپ نے ڈسا، صدیق اکبر تو اپنی جان دے چکے. وہ تو ٹھیک ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے لعاب لگا کر یہ شفا. دیکھو توجہ اگر آپ کی رہے تو جملہ عرض کرتا ہوں. صدیق اکبر کو سانپ نے ڈسا، پتہ کیا چلا؟ ان کالے سانپوں کا صدیق کو ڈسنا آج کا کوئی نیا طریقہ ہے، بڑا پرانا طریقہ ہے. لیکن آپ قربان جائیں، ڈسنے والے ڈسنے کی کوشش کرتے رہیں گے مگر عظمت صدیق پر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا. اس لیے کہ لعاب جو مصطفیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت نے لگا دیا ہے. صدیق اکبر کو ڈسنا کوئی نیا طریقہ نہیں لوگوں کا. کل بھی ڈسا گیا تھا، آج بھی ڈسا جا رہا ہے مگر ڈسنے والے تھک جائیں گے لیکن وہاں جائے گا. تم ڈسنے کی کوشش کرتے رہو گے، ناکام ہو جاؤ گے. اس لیے کہ مصطفیٰ نے حفاظت کے لیے ابو بکر کو اپنے پاس میں سلایا. ابو بکر صدیق مال بھی دیا اور جان بھی دی. اور اولاد کی باری آئی تو اولاد بھی دی. ہم اور آپ کو باتیں کرتے ہیں، سب سے پہلے ناموس رسالت کے محافظ کا نام ابو بکر صدیق. جس وقت صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ اسلام لے کر کے نہیں آئے، اس وقت جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی ان کے والد سے کوئی بات ہو رہی تھی. تو بات کے دوران والد نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو حضور کی شان میں بے ادبی تھی. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حالانکہ ویسے تو بڑے نرم دل تھے، اتنے نرم دل کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب باغ میں جاتے اور چڑیا کو دیکھتے کہ کبھی ادھر بیٹھی ہے، کبھی اڑ کر کے ادھر بیٹھتی ہے، کبھی ادھر بیٹھتی ہے، کبھی ادھر بیٹھتی ہے چڑیا، تو کہتے چڑیا تو کتنی خوش قسمت ہے،
ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے، اور تیرا انتقال ہو جانا ہے، قیامت کے دن تجھ سے کچھ نہیں پوچھا جانا۔ لیکن چڑیا قیامت کے دن ابو بکر سے پوچھا جائے گا۔ کاش کہ ابو بکر کوئی چڑیا ہوتا، ابو بکر کوئی چڑیا ہوتا، کبھی کسی تنکے کو اٹھا کر کے کہتے کاش ابو بکر یہ تنکا ہوتا، کبھی کہتے کاش ابو بکر کو ابو بکر کی ماں کی جنا ہی نہ ہوتا۔ بڑے نرم دل تھے، بڑے نرم دل، لیکن جب بات حضور کی عزت کی آتی، ناموس رسالت کی آتی، مدینے والے کی عظمت کی آتی، پھر کیفیت یہ ہوتی کہ ان سے بڑا ناموس رسالت کا محافظ کوئی دوسرا نظر ہی نہیں آتا۔ والد نے کوئی جملہ کہہ دیا جو حضور کی شان میں بے ادبی تھی۔ اب صدیق اکبر، اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب تک والد اسلام نہیں لائے، جملہ سنا بے ادبی کا اور تماچا کھینچ کر کے اپنے والد کو لگا دیا۔ صدیق اکبر نے جب تماچا لگایا گیا تو یہ معاملہ حضور علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، ابو بکر نے اپنے والد کو تماچا لگا دیا۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تم نے ایسا کیا ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ علیہ السلام ایسا کیا۔ فرمایا کیوں کیا ایسا؟ اب جواب سنیے گا۔ عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ السلام یہ تو ٹھیک ہے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی اس لیے تماچا لگایا، اگر تلوار رہتی تو باپ کے سر کو تل سے الگ کر دیتا، اس لیے کہ ابو بکر کو سب گوارا ہے، کوئی آپ کی شان میں بھوکے یہ ابو بکر کو نہ آج گوارا ہے نہ کل گوارا ہے۔ سب سے پہلے ناموس رسالت کے محافظ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ گویا کہ صدیق اکبر نے والد کو اسلام لانے سے پہلے تماچا لگا کر لوگوں کو یہ ظن دیا جب بات حضور کی عزت کی آ جائے پھر باپ نہیں دیکھا جائے گا، بھائی نہیں دیکھا جائے گا، داماد نہیں دیکھا جائے گا، سسر نہیں دیکھا جائے گا، بہنوئی نہیں دیکھا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا تو حضور کی عزت کو دیکھا جائے گا۔ یہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق جان بھی دی، مال بھی دیا، اولاد بھی دیا۔ پوچھا تھا کسی نے آپ کو پسند کیا ہے؟ کہتے میری بیٹی عائشہ حضور کی بیوی بن جائے یہ مجھے پسند ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا جو ولی ہوگا دریا جیسی توجہ ہے آپ کی، دریا جیسی سخاوت۔ دیکھو اللہ کی ایک ولیہ ہے، ان کا ذکر کرتا ہوں میں۔ نام سنا ہوگا آپ نے رابعہ بصریہ کا، سبحان اللہ، اللہ کی ولیہ۔ اگر عورت عبادت و ریاضت کرے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے تو اللہ اسے بھی اپنی ولیہ بنا لیتا ہے۔ عورت یہ نہ سوچے کہ ہمارا کام تو صرف برتن دھلنا ہی ہے، ہمارا کام تو صرف روٹیاں پکانا ہی ہے، ہمارا کام تو صرف کپڑے دھلنا ہی ہے۔ نہیں، پتہ رہنا چاہیے ہم لوگوں کو سب سے پہلے اگر اسلام کی خاطر کسی نے مال پیش کیا ہے تو وہ کوئی اور نہیں، خدیجہ نام کی عورت سب سے پہلے اسلام کے لیے اگر کسی نے خون پیش کیا ہے تو وہ کوئی اور نہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا خون پیش کیا۔ تو عورت یہ نہ سوچے کہ یار اب ہم کو تو گھروں میں لا کر کے رکھ دیا گیا، اب ہم کیا کریں، ہمارا کام تو کپڑا دھلنا، برتن دھلنا، گھر کی صفائی کرنا رہ گیا ہے۔ حالانکہ
یہ جو کام عورتیں گھروں پر کرتی ہے اس میں بھی وہ احساس کم تری کا شکار نہ ہو. ایک مرتبہ چند عورتیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ علیہ السلام مرد تو آپ کے ساتھ میدان جہاد میں جاتے ہیں اور میدان جہاد میں جا کر وہاں پر جہاد کا ثواب حاصل کر کے لوٹتے ہیں. ہم عورتیں گھروں پر رہتی ہیں, برتن دھلتی ہے, کپڑے دھلتی ہے, گھروں کی صفائی کرتی ہے. ہم مردوں کے برابر میدان جہاد والا ثواب حاصل نہیں کر پاتی. میرے نبی نے فرمایا عورتوں گھر چلی جاؤ اور گھر پر جا کر کے تم گھر کا کام کاج کرو. اس عمل کی برکت سے اللہ جس طرح مجاہد کو میدان جہاد میں جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے اسی طرح پروردگار عالم گھر کا کام کرنے پر تمہیں بھی جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو فرمایا ہر گھونٹ کے بدلے میں اللہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا. عورت یہ نہ سوچے کہ اب ہم کیا کریں, ہم تو گھر میں رہتی ہے. عورت اگر چاہے وہ بھی اللہ کی ولیہ بن سکتی ہے. قرآن میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو ایمان والا چاہے مرد ہو چاہے عورت نیکی کر کے زندگی گزارے گا اللہ اسے اچھی زندگی عطا فرمائے گا. چاہے مرد رہے چاہے عورت تو اللہ کی ولیہ رابعہ بصریہ سبحان اللہ. رابعہ بصریہ اللہ کی ولیہ خوب نوازتی تھی. خوب جو بھی دروازے پر آتا خالی نہیں جاتا اس لیے کہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جس میں دریا جیسی سخاوت. کیا ہو دریا جیسی سخاوت آنے والوں کو خوب دیتی تھی. تو ان کے مبارک زمانے میں چور تھا. اس نے سوچا یار کیا روزانہ ادھر ادھر کبھی ادھر چوری کروں کبھی ادھر چوری کروں کبھی ادھر چوری کروں. رابعہ بصریہ خوب نوازتی ہے, لگتا ہے اس کے گھر میں خوب سارا مال ہے. ادھر ادھر چوری کرنے کے بجائے بہتر یہ کہ آج سیتا ہاتھ رابعہ کے گھر میں مارا جائے. چوری رابعہ بصریہ کے گھر میں کر لی جائے. ٹھیک صاحب جب رات کا اندھیرا چھانے لگا چور آیا رابعہ بصریہ کے گھر میں. ادھر ہاتھ مارے ادھر ہاتھ مارے ادھر ہاتھ مارے کچھ نظر نہیں آیا تو جانے لگا. رابعہ بصریہ نے آواز دی آنے والے ہاتھوں گیا ہے. اب جا رہا ہے تو جاتے جاتے کچھ لے کر کے تو جا. تو کہنے لگا رابعہ کیا لے کر کے جاؤں تیرے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں. رابعہ بصریہ کہتی ہے گھر میں بہت کچھ ہے. اصل چیز یہ ہے کہ دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے. آج بھی کئی سارے لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے تم اجمیر شریف کیوں جاتے ہو, کیا ملتا ہے وہاں جانے سے. ہم نے کہا نادان پوچھ مت, آ کر کے دیکھ اجمیر شریف میں ملتا کیا ہے. اجمیر شریف میں ملتا کیا ہے آ کر کے دیکھ. میں کہتا ہوں یہ مت کہہ کہ اجمیر شریف میں کیا ملتا ہے, یہ پوچھ کے کیا نہیں ملتا. ارے ہاں ہاں حمید الدین سلطان الطارقین بنتے ہیں اسی اجمیر معلیٰ کی دھرتی پر. قطب الدین بختیار کاکی قطب الاقطاب بنتے ہیں اسی اجمیر معلیٰ کی دھرتی پر. فرید الدین کو گنج شکل بنایا جاتا ہے اسی اجمیر معلیٰ کی دھرتی پر. نظام الدین محبوب الہی بنتے ہیں اسی اجمیر معلیٰ کی دھرتی پر. کئی چوروں کو ولی بنایا گیا اسی اجمیر معلیٰ کی دھرتی پر. ڈاکو قطب بنے ہیں اسی اجمیر معلیٰ کی دھرتی پر. تو کہتا ہے اجمیر معلیٰ میں ملتا کیا ہے. میں کہنا چاہوں گا اگر ہند کی سرزمین پر
لوگوں کو کلمے کی دولت ملی تو بھوپال اور دلی سے نہیں اجمیر محلہ سے ملی ہے. یہ مت پوچھ کے کیا ملتا ہے, یہ پوچھ کے کیا نہیں ملتا. اللہ اکبر. وہ سرکار غریب نواز, وہ سرکار غریب نواز, خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا, نہیں محروم کبھی مانگنے والا تیرا. ارادے روز بنتے ہیں مگر سب ٹوٹ جاتے ہیں, وہی اجمیر آتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. وہ سرکار غریب نواز, وہ سرکار غریب نواز. اپنوں نے نہیں بیگانوں نے کہا. ایک وقت کا انگریز آیا ہندوستان سروے کرنے کے لیے. دیکھا اس نے کئی ساری جگہوں کو, الگ الگ جگہوں پر جا کر گیا. وہ ہندوستان میں جتنے دن اسے ہندوستان رہنا تھا رہا, اور پھر جب یہاں سے فارغ ہو کر کے واپس اپنے ملک پہنچا تو دوستوں نے پوچھا بتا تو صحیح ہندوستان جا کر کے آیا, کیا کیا دیکھا اور کیا کیا نہیں دیکھا. تو کہنے لگا دیکھنے میں تو بہت کچھ دیکھا. کیا کسی چیز کو دیکھ کر کے تجھے حیرت بھی ہوئی, تعجب بھی ہوا؟ کہنے لگا دیکھنے میں تو بہت کچھ دیکھا مگر کسی چیز کو دیکھ کر کے مجھے تعجب نہ ہوا. لیکن جب پہنچانا آج میرے محلہ کی دھرتی پر تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زمین کے نیچے رہنے والا کروڑوں زمین کے اوپر رہنے والوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہوا نظر آتا ہے. ایک زمین کے نیچے رہنے والا کروڑوں زمین کے اوپر رہنے والوں کی جھولیوں کو بھرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عرض یہ کر رہا تھا. چور نے کہا رابعہ لے کر کے جاؤں تو کیا جاؤں, تیرے گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں. کہا بہت کچھ ہے, دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے, دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے. کہا چل ٹھیک ہے تو ہی بتا دے اب کیا لے کے جاؤں. تو رابعہ بصریہ نے کہا یہ جو پانی کا لوٹا پڑا ہے نا اسے لے کے چلا جا. تو کہنے لگا رابعہ مذاق کرتی ہے, میں لاکھوں کی چوریاں کرنے والا اس پانی کے لوٹے کا کیا کروں گا. رابعہ بصریہ نے فرمایا تجھے پتا نہیں ابھی اس لوٹے کی عظمت کیا ہے. کہا ٹھیک ہے تو پھر تو بتا دے کہ اس لوٹے کی عظمت کیا ہے. اللہ اکبر. رابعہ بصریہ نے کہا بتا دوں. کہا ہاں بتا دے. کہا ٹھیک ہے تو پھر اس لوٹے میں پانی بھر لے. کہا بھر لیا. کہا وضو کر لے. کہا کر لیا. فرمایا مصلی بچھا لے. کہا بچھا لیا. فرمایا اب 2 رکعت نفل کی نیت کر لے. نیت بھی کر لی. قیام ہوا, رکوع کیا. سجدے میں جب وہ چور پہنچا رابعہ بصریہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے, دعا کی مولا یہاں تک پہنچانا کام میرا تھا, دل کی دنیا بدلنا کام تیرا ہے. اللہ اکبر. چور نے سجدہ کیا, دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا, قیام رکوع سجدہ کیا, قاعدہ اخیرہ میں پہنچا, سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد چور کے دل نے چور سے کہا یار 2 رکعت پڑھنے میں مزہ تو بڑا آیا, 2 رکعت اور پڑھ لیں, 2 رکعت اور پڑھ لیں. پھر نیت باندھی, پھر شروع کیا 2 رکعت. 2 رکعت مکمل ہوئی. پھر دل نے کہا مزہ بڑھایا 2 رکعت اور پڑھ لیں. نیت باندھتا گیا, 2 رکعت نفل پڑھتا گیا. جب آدھی رات سے زیادہ حصہ گزر گیا رابعہ بصریہ کہتی ہے آنے والے بتا تو صحیح دل کا حال کیا ہے. کہنے لگا مائی اس رب نے تو قبول کر لیا ہے, تو بھی قبول کر لے. آیا تھا چور بن کر کے, جا رہا ہے ولی بن کر کے. سبحان اللہ. وہ تو چلا گیا آنے والا مگر مائی رابعہ بصریہ بارگاہ خدا بندی میں عرض کرتی ہے مولا پروردگار عالم میں روزانہ تیری بارگاہ میں حاضری لگاؤں, آج تک کوئی ارشاد نہ ہوا. آج وہ ایک رات آیا آنے والا اور اسے نواز دیا گیا. ارشاد ہوا ہماری بندی رابعہ ہم نے اسے جو قبول کیا ہے ایسے قبول تھوڑی کیا ہے, تیرے ہی صدقے میں قبول کیا ہے. جو
جیسی سخاوت، دریا جیسی سخاوت، دریا جیسی سخاوت۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو سب نے رکھے۔ اللہ اکبر، سرکار غریب نواز نے خوب نوازا، خوب نوازا، خوب۔ جو ولی ہوگا اس میں کیا ہوگا؟ دریا جیسی سخاوت۔ دوسری چیز، سورج جیسی شفقت۔ کیا ہوگی؟ سورج جیسی۔ بھئی سورج کی کرنیں پڑتی نا صبح صبح، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا سورج کی کرنیں صرف مالداروں کے گھر پر پڑتی ہے یا غریبوں کے گھر پر بھی؟ سب کے گھر پر، حتیٰ کہ سورج کی کرنیں پیشاب پر بھی پڑتی ہے۔ لیکن کمال دیکھیں، وہ ناپاک پیشاب سورج کی کرنوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ پاتا، لیکن سورج کی کرنیں جہاں پیشاب پڑا رہتا ہے اسے سکھا کر کے زمین کو پاک کر دیتی ہے۔ سورج جیسی شفقت، سورج جیسی شفقت ہوگی اللہ کے ولی میں۔ سرکار غریب نواز کی زندگی دیکھیں، کوئی بھی آئے سب پر شفقت ہے۔ سبحان اللہ۔ زمین پر تھے تب بھی شفقت ہے، اور آج زمین میں آرام کر رہے ہیں تب بھی آنے والوں سے شفقتیں فرما رہے ہیں۔ اور کیا انداز تھا شفقتوں کا، توجہ۔ عید کا دن، بچپنے کا عالم، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عید ادا کرنے کے لیے چلے عیدگاہ کی طرف اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، آنکھوں میں آنسو، بال بکھرے ہوئے، کپڑا پھٹا ہوا۔ ارشاد فرمایا شہزادے آج تو خوشی کا دن ہے، سب مسکراتے ہیں، سب خوشیاں مناتے، تو رو رہا ہے، بات کیا ہے؟ کہنے لگا روؤں نہ تو کیا کروں، آج خوشی وہ منائے جس کا باپ زندہ ہو، آج خوشی وہ منائے جس کی ماں زندہ ہو۔ کاش کہ آج میری بھی ماں ہوتی تو میرے بالوں میں کنگھی کرتی، آج میری بھی ماں ہوتی تو مجھے نئے کپڑے پہناتی، آج میرا بھی باپ ہوتا تو مجھے انگلی پکڑ کر کے عیدگاہ لے کر کے جاتا۔ رو اس لیے رہا ہوں کہ نہ میرے باپ ہے، نہ میری ماں ہے، نہ کوئی مجھے عیدگاہ لے کر کے جانے والا، اور نہ ہی کوئی مجھے نہلا دھلا کر کے تیار کرنے والا۔ سرکار غریب نواز کو وہ پیار آیا اس بچے پر، کہنے لگے فکر کیوں کرتا ہے، تیری ملاقات معین الدین سے جو ہو گئی ہے۔ فرمایا عیدگاہ بعد میں جائیں گے، پہلے تجھے نیا کپڑا پہنائیں گے، بالوں میں کنگھی کروائیں گے۔ گھر لے کر کے گئے سرکار غریب نواز اس بچے کو، اور جا کر کے ماں سے کہا ماں جب غریب کا بچہ روتا ہے تو دل تڑپ جاتا ہے، ماں اسے ماں جیسا پیار دیا جائے، باپ جیسی شفقتیں ملی جائے، اسے نیا کپڑا بھی پہنایا جائے، اور اے میری ماں اس کے بالوں میں کنگھا بھی کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ جب اس بچے کو نہلا دھلا کر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ عیدگاہ لے کر کے جا رہے تھے تو وہ بچہ کہہ رہا تھا واقعی میں اگر مجھے آج ماں جیسا پیار، باپ جیسی شفقتیں ملی ہے تو کہیں اور نہیں، معین الدین حسن تیرے گھر میں ملی ہے۔ بچپن سے ہی سرکار غریب نواز لوگوں سے شفقتیں فرماتے ہیں۔ جو اللہ کا ولی ہوگا سورج جیسی شفقت۔ اور نمبر 3 زمین جیسی عاجزی، انکسار۔ وہ کبھی ڈھینگے نہیں مارے گا، تکبر نہیں کرے گا، گھمنڈ نہیں کرے گا۔ اس کی کیفیت ہی ہوگی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کر کے اپنی زندگی گزارے گا۔ اور آپ جس ولی کی زندگی اٹھا کر کے پڑھ لیں، آپ کو ان کی زندگی میں عاجزی نظر آئے گی،
بے مثال عاجزی. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی پڑھ لیں, بے مثال عاجزی سرکار غریب نواز کی. تو آپ دیکھیں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنجر کے سجستان کا علاقہ سنجر, وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی. نام رکھا گیا حسن. اور پھر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پروان چڑھنے لگی. آپ جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ کوئی معمولی گھرانہ نہیں تھا, وہ اللہ کے ولیوں کا گھرانہ تھا. والد بھی بے مثال, والدہ بھی بے مثال, سیدوں کا گھرانہ تھا, سیدوں کا گھرانہ. جس گھرانے میں سرکار غریب نواز پیدا ہوئے اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت آپ کے والد اور آپ کی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کے سائے میں ہوئی. بچپن میں جو بنیادی تعلیم ہے وہ آپ کو آپ کے والد بزرگوار نے دی, اور آپ کے والد صاحب نے اپنے ذریعے معاش کے لیے ایک باغ اور ایک پنچکی کو خرید لیا تھا تاکہ اس کے ذریعے معاش کا انتظام ہو سکے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارکہ جب 15 سال کی ہوئی تو اس وقت آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. والد کے انتقال کے بعد گھر کی ذمہ داری آپ کے سر آئی اور آپ نے اس باغ کی رکھوالی بھی کرنی شروع کی, پنچکی کے ذریعے کام کرنا بھی شروع کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس باغ کے درختوں کی آبیاری کے لیے پیدا نہیں کیا تھا, بلکہ کفرستان کی سرزمین پر اسلام کا درخت لگا کر اس کی آبیاری کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا تھا. ہوا یوں, آپ روزانہ کی طرح باغ میں پانی دے رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں. ہوا یوں کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ باغ میں تشریف لائے, نام جن کا ابراہیم قندوزی رحمت اللہ. سرکار غریب نواز نے آنے والے بزرگ کو دیکھا, ان کی تعظیم کی, ان کی عزت کی, ان کو بٹھایا اور ان کی بارگاہ میں کھانے کے لیے پھل پیش کیے. جب آنے والے بزرگ نے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ادب دیکھا, سبحان اللہ, تو اپنے جھولے سے کھلی کا ٹکڑا نکالا, اسے چبایا اور چبا کر کے سرکار غریب نواز کے منہ میں داخل فرمایا. اس تبرک کا منہ میں داخل کرنا تھا, دل کی دنیا بدل گئی. لیکن اس روایت کو سنا تو کئی بار ہوگا ہم نے, مگر سمجھنے کی کوشش کرو دوستوں. لوگ کہتے ہیں ادب سے کیا ملتا ہے, میں کہتا ہوں ادب کر کے دیکھ تو صحیح کیا نہیں ملتا. بندے کو چاہیے کہ بڑوں کا ادب کرے, بزرگوں کا ادب کرے, ماں باپ کا ادب کرے, اس لیے کہ کئی مرتبہ بندے کو وہ مقام عبادت نہیں دلوا پاتی جو مقام بندے کو ادب دلوا دیتا ہے. اور ہم اہل سنت والجماعت ایک چیز عرض کروں, سنی بے عمل ہو سکتا ہے, بے ادب نہیں ہو سکتا. حالانکہ میں یہ گزارش ساتھ میں کروں گا کہ ہم کو باعمل بننا چاہیے, باعمل بننا چاہیے, لیکن سنی بے عمل ہو سکتا ہے مگر بے ادب نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں یہ ادب ہی تو ہے کہ لوگ کہتے یار تم جب اذان دی جاتی ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جیسے ہی نبی کا نام آتا ہے تو تم انگوٹھوں کو چوم کر کے آنکھوں سے لگاتے ہو,
نماز کے بعد محفل کے بعد جب سلام پڑھا جاتا ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ تو تم کھڑے ہو جاتے ہو اور مدینے کی طرف منہ کر لیتے ہو. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میں کہنا چاہوں گا اس کی وجہ لوگ کہتے ہیں کس کتاب میں لکھا ہے کس کتاب میں، حالانکہ ہمارے علماء نے ان ساری باتوں کے جواب دے دیے، مگر میں کہنا چاہوں گا کتابوں میں لکھا ہوا اپنی جگہ. اصل چیز یہ ہے کہ نبی کے غلام اگر سلام میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے نبی کے ادب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ تو اپنا اپنا مقدر ہے. کوئی نیتا کے ادب میں کھڑا ہوتا ہے، کوئی نبی کے ادب میں کھڑا ہوتا ہے. آپ دیکھیں انسان کو کئی مرتبہ وہ مقام عبادت کی بنیاد پر نہیں مل پاتا جو ادب کی بنیاد پر ادب کرے. حضور علیہ السلام کی ایک حدیث سنے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں چھوٹوں پر شفقت کیا کرو اور بڑوں کا ادب کیا کرو. جو چھوٹوں پر شفقت کرے گا بڑوں کا ادب کرے گا قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ جائے گا، جنت میں میرے ساتھ جائے گا. ایک اور حدیث مبارکہ میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو ہم میں سے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہم میں سے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اس بندے کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. معاف کرنا، آج معاشرے کا حال یہ ہے کہ زندگیوں سے لوگوں کے ایک دوسرے کا ادب ختم ہو چکا ہے. یار کسی کا کون کیا ادب کرے گا؟ یہاں تو کیفیت یہ کہ ماں باپ کا ادب نہیں ہے، بڑے بھائی کا ادب نہیں ہے، تو پھر ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ چاچا کا ادب کرے گا، ماموں کا ادب. جو باپ کا ادب نہ کرے وہ چاچا اور ماموں کا کیا ادب کرے گا؟ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ بڑوں کا ادب کرے. ادب کتنے افسوس کی بات کہ لوگ ماں باپ کو گالی نہیں دیتے ہیں، اپنے بڑے بھائی کے ساتھ گالی گلوچ سے پیش آتے ہیں. کتنے افسوس کی بات، جبکہ آپ دیکھیں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، سبحان اللہ. سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تقریباً 20 سال میں اپنے پیر کی خدمت میں رہا. کتنے سال؟ 20 سال. دیکھو پہلے سسٹم یہ تھا. سرکار غریب نواز کی زندگی بھی آپ پڑھے، آپ جب مرید ہوئے سرکار خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مرید ہونے کے بعد تقریباً 20 یا 22 سال میرے غریب نواز اپنے مرشد کی خدمت میں. اور کیفیت کیا رہی؟ سبحان اللہ. جب مرید ہونے کے لیے گئے نا تو جاتے ہی فرمایا گیا کہ سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کرو. ٹھیک صاحب تلاوت ہو گئی. 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. لیا گیا. حضور علیہ السلام پر درود پڑھو، پڑھ لیا گیا. اس طریقے سے مرید کیا گیا، اس طریقے سے. اور سبحان اللہ، پیر بھی بے مثال، مرید بھی بے مثال. کیا مرید کیا، کیا مرید ہوئے. یہ سب کچھ پڑھوانے کے بعد جب کہا گیا معین الدین، ذرا نگاہ اٹھاؤ نا آسمان کی طرف. نگاہ اٹھائی، پوچھا کیا نظر آتا ہے؟ کہتے عرش معلیٰ نظر آتا ہے. کہا صاحب زمین کی طرف نگاہ ڈالو. نگاہ ڈالی گئی، پوچھا گیا اب کیا نظر آتا ہے؟ کہتے تحت الثری نظر آتا ہے. 2 انگلیوں کے درمیان جب پوچھا گیا، سورہ اخلاص کی تلاوت کروا کر کے آنکھیں بند کروائی گئی، اور پھر جب کھولنے کے لیے کہا گیا کہ آپ ذرا دیکھو نا 2 انگلیوں میں کیا نظر آتا ہے؟ کہتے 18,000 عالم نظر آتا ہے. ارشاد فرمایا پیر و مرشد نے معین الدین اب تمہارا کام ہو چکا ہے.
یہ کیفیت تھی، یہ کیفیت. آج تو معاف کرے حالت یہ مرید کر لیا گیا. اب چاہے مرید کئی گھومے، چاہے وہ بیاج کے دھندے کرے، چاہے وہ شراب بیچے، چاہے وہ جوئے کھیلے، کوئی لینا دینا نہیں. آپ دیکھو مرید کر کے قرآن پڑھایا جاتا ہے، مرید کر کے درود پڑھایا جاتا ہے، مرید کر کے سورہ اخلاص کی تلاوت کروائی جاتی ہے، مرید کر کے نمازوں کی پابندی کا درس دیا جاتا ہے. آج لوگوں کو چاہیے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پاکیزہ تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں اتارے. تو آپ دیکھیں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب سرکار ابراہیم قندوسی باغ میں آئے، ان کا ادب کیا، کھلی کا ٹکڑا کھلایا گیا، دل کی کیفیت بدل گئی. باغ بھی بیچا، پنچکی بھی بیچی، اور سارا پیسہ غریبوں میں خرچ کر دیا. خراسان کی سرزمین پر پہنچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے. تقریباً 5 سالوں تک میرے غریب نواز نے علم حاصل کیا. علم تو حاصل کر لیا، مگر جو پیاس وہ باغ میں کھلی کا ٹکڑا کھانے کی بنیاد پر پیدا ہوئی تھی، وہ پیاس ابھی بجھی نہیں. سرکار جنید بغدادی کی مسجد کے اندر اس وقت سرکار خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہوئے تھے. تو آپ وہاں پہنچ کر کے جب ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیٹھ ہوئے، تب جا کر کے وہ پیاس بجھی. اور پھر مرشد کی خدمت میں آپ کا وقت گزرا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20-22 سال اپنے مرشد کی بارگاہ میں گزارے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے بھی 20 سال گزارے، اور 20 سال گزارنے کے بعد کہتے لوگوں ان 20 سالوں میں میں نے ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا کہ میرے پیر معین الدین نے اپنی ذات کے لیے کسی پر غصہ کسی پر غصہ نہیں کیا. اگر وہ کبھی غصہ بھی ہوتے تھے اپنی ذات کے لیے نہیں، نبی کے دین کے لیے غصہ. یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات. یار جو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارے، جنہوں نے قدم قدم پر حضور علیہ السلام کی شریعت کا خیال رکھا. آپ مجھے بتائیں سنجر کے رہنے والے غریب نواز سنجر کے کہاں، سنجر کہاں، اجمیر معلیٰ. تقریباً اس دوران سنجر سے چلے ہندوستان آئے 23 مقامات پر غریب نواز کا قیام ہوا. 23 تقریباً 23 مقامات پر کتنی تکلیفیں برداشت کی، کتنی مصیبتیں اٹھائی، کتنی پریشانیاں برداشت کی. آج تو معاملات بہت آسان ہو گئے. اگر کوئی پیدل غریب نواز کی چوکھٹ پر آتا ہے، جگہ جگہ پانی کا انتظام، آرام کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام دیوانے انتظام کرتے. لیکن جب سرکار غریب نواز سنجر سے آئے تھے اور مدینے والے آقا نے حکم دیا تھا معین الدین ہم تمہیں اللہ کے حکم سے ہندوستان کا بادشاہ بنا کر کے بھیجتے ہیں. جس وقت مصطفیٰ جان رحمت نے بھیجا، آپ مجھے بتائیں کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہوگی. کس لیے آئے تھے؟ کس لیے آئے تھے؟ کس لیے آئے تھے غریب نواز ہندوستان؟ آپ مجھے بتائیں کوئی ہندوستان میں غریب نواز پیسہ کمانے آئے تھے؟ کیا بنانے آئے تھے؟ کوئی پروٹ خریدنے آئے تھے؟ نہیں. سرکار غریب نواز کے آنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ نانا جان کا دین نانا کی امت تک پہنچا، حضور کی امت تک حضور علیہ السلام کا دین پہنچانے کے لیے آئے تھے. اور یہ دین ہم مسلمان ہیں، اتنی آسانی سے تک نہیں پہنچا. یہ جو بدماشیاں ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے لوگوں کو احساس نہیں کہ ہم تک جو یہ دین پہنچا، یہ دین پہنچا کیسے. نام مسلمان کا رکھ لے
تھوڑی ہے. آپ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث سنیں. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ. میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا نام صرف مسلمان رہ جائے گا. آج حالت نام جس کا پوچھے محمد ابراہیم، محمد قاسم، طلحہ، انس، عبد الرحمن، عبد الغفور، نام تو سارے اسلامی، اگر کام دے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کام مسلمانوں کے نہیں. یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ارے بڑا آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا اور بڑا مشکل ہے مسلمان کا مسلمان. یہ مسلمان ہونا کوئی بازار میں ملنے والی مٹھائی تھوڑی ہے. ہم مسلمان ہیں، اسے کہتے ہیں مسلمان کہ جب دکھ کی گھڑی آوے تو سر پر ٹوپی آ جاوے اور خوشی کا موقع آوے تو بندہ رب رسول کی شریعت سے ٹکر لے لے. یاد رکھنا اس دنیا میں رب رسول سے ٹکر لینے والا نہ زمین کے اوپر سکون سے رہا ہے نہ مر کر کے زمین میں سکون سے رہا ہے. فرعون کون ہے؟ رب سے ٹکر لینے والا. نمرود کون؟ رب سے ٹکر لینے والا. ابو جہل کون؟ رب رسول سے ٹکر لینے والا. یزید کون؟ رب رسول سے ٹکر لینے والا. آپ کے ٹکر لینے والوں کا انجام کیا ہوا؟ فرعون کی لاش آج بھی مصر کے میوزیم میں بطور عبرت رکھی تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے اگر رب رسول کے قانون سے ٹکر لے گا حال یہ ہوگا. نہ زمین قبول کرے گی نہ دریا قبول کرے گی. لیکن آج نام مسلمانوں کا رہ گیا، زندگیوں میں اسلام نہیں تھا. قدر نہیں ہے نا اس چیز کی کہ ہم تک اسلام پہنچا کیسے. آپ مجھے بتاؤ یہ جو اس وقت بدماشیاں ہو ان چیزوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو کتنی تکلیف ہوئی. اپنے 5 منٹ کی خوشی کے لیے بندہ مدینے والے کے دل کو تکلیف ہوئی. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا حسین زندہ ہے، ہمارا حسین زندہ ہے، کربلا کا ہر شہید زندہ ہے. اور میں کہتا ہوں اگر کوئی بندہ کسی شہید کے بارے میں یہ کہے کہ میں نہیں مانتا کہ شہید زندہ، وہ بندہ کافر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شہید کی زندگی کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون. اب اگر وہ شہید کی زندگی کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ قرآن کا انکار، اور قرآن کی کسی آیت کا انکار کفر ہے. ہمارا عقیدہ ہے ہمارا حسین زندہ ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ منظر دیکھ کر آج امام حسین کے دل کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی؟ کیا نہیں کہتے ہوں گے امام حسین کیا انہی کاموں کے لیے ہم نے 6 ماہ کا اصغر قربان کیا تھا؟ انہی کاموں کے لیے 18 سال کے جوان علی اکبر کی جوانی دی گئی. انہی کاموں کے لیے ہم نے 21 سال کے قاسم کی قربانی کو پیش کیا. تجھے احساس نہیں کہ دین ہم تک پہنچا کیسے؟ نادان جب سیدنا سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا اور آپ کے ناک، کان، انگلیاں، اعضا کاٹ کر کے ہار بنایا گیا ہے، تب جا کر کے دین میرے نبی کے دندانے مبارک شہید ہوئے، تب جا کر کے دین ہم تک پہنچا. میرے نبی کی پشت پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی، تب جا کر کے دین ہم تک پہنچا. نبی
جن کا جو کام ہے وہ کرتے رہے، اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اسی کے لیے آج کی رات آتش بازی کرنے میں لکھی جا رہی ہے، اور کسی کے لیے آج کی رات کربلا والوں کا ذکر کرنے میں سمجھے لوگ سمجھے اسلام کی قیمت، اسلام کی قدر کیا ہے۔ اسلام اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا دوست۔ آپ کے نبی کے گھرانے والوں کو اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی، کتنی مشقتیں برداشت کرنی پڑی، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا۔ دنیا داری کے لیے تھوڑی دیر کی خوشی بنا لینا کیا کرنا نہیں ہے انسان کو، اور مر کر کے قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے ہی بندہ قبر میں پہنچا اور قبر میں پہنچنے کے ساتھ ہی اگر میرے نبی نے کہہ دیا فرشتوں یہ میرا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر میرا ہوتا تو میرے طریقے پر عمل کر کے زندگی گزارتا، شیطان کو خوش کرنے والے کام نہ کرتا۔ اگر اس وقت حضور نے یہ کہہ دیا یہ میرا نہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت بچانے کون آئے گا؟ اس وقت کون آئے گا بندے کو بچانے کے لیے؟ اس لیے ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج ہماری جو رات گزری اللہ رسول کے ذکر میں ایک فرمان اور سنتے جاؤ غریب نواز صاحب، اس بات پوری ہے میری، فرمان سنیے۔ یہ فرمان کتابوں میں لکھا ہوا، اور ابھی شاہجہانی مسجد میں جب نماز عصر ادا کرنے کے لیے گئے تھے تو وہاں پر یہ تسبیح لگی ہوئی تھی، اس میں یہ فرمان لکھا ہوا تھا۔ اس فرمان کو سنیں اور سن کر کے اپنی زندگیوں کو اتاریں اور عمل کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں دنیا میں بھی ملے گی اور